جو حکومت کی ناکامی کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا رخ مستقبل کی طرف نہیں ہے، ان کا ماضی کی طرف ہے۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف ایک جھوٹا کیس ہوا، احسن اقبال کو ایک دم پکڑ لیا گیا، شاہد خاقان عباسی کو پکڑا گیا۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ یہ ماضی میں بھی حربے استعمال کیے ہوئے ہیں، یہ ناکام رہے ہیں۔ اور مجھے نہیں پتا کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں 2020 میں، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ ایک سیاسی تبدیلی ضرور آئے گی 2020 میں۔ موجودہ نیب قانون ہے، یہ ایک غلط قانون تھا، اور اس سے صرف اور صرف وکٹمائزیشن ہو رہی تھی حزب اختلاف کی، اور اس سے پاکستان کی معیشت میں نقصان ہو رہا تھا، پاکستان کی سیاست میں مسئلہ پیدا ہو رہا تھا، اور پاکستان میں جو ہماری کریڈیبلٹی انٹرنیشنل ساکھ خراب ہو رہی تھی، اور ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ مشاہد صاحب، پرویز مشرف کے معاملے پر آپ کی پارٹی مکمل خاموش ہے، کیا یہ مصلحت ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی کے لیے بہتر ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی ایک ٹرانزیشن میں ہے اس وقت چونکہ پارٹی کی قیادت خاص طور پہ میاں صاحب سے کافی زیادتی بھی ہوئی، جس طریقے سے ان کو ہٹایا گیا، پھر جس طریقے سے ان کو اندر کیا گیا، کوئی چارج کرپشن کا تو نہیں تھا، احکامہ کے اوپر وہ سارا کچھ کیا گیا، تو ایک ٹرانزیشن ہوئی، اور اب بڑا اچھی بات ہوئی کہ کورٹ نے ان کو ریلیف دیا، جو ایک زیادتی کی جو تلافی بھی کی، تو ہماری پارٹی اس ایک ٹرانزیشن سے جا رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ ٹرانزیشن اب کمپلیٹ ہو جائے گی، تو 2020 میں ایک نئے جوش، نئے ولولے اور نئے کرنٹ کے ساتھ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے حزب اختلاف میں اور پاکستان کے عوام کی خدمت میں۔ مشاہد صاحب، سی پیک کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کو کب لگا کہ سی پیک میں کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں یا یہ حکومت جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے؟ پہلے کچھ دشواریاں تھیں جب سے حکومت تبدیل ہوئی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ رکا تو نہیں کام، لیکن کچھ سست ہو گیا تھا کام۔ تو اب جب سے اس سال پھر آرمی چیف بھی گئے چائنا، اور اس سال پھر پرائم منسٹر کے دورے بھی ہوا چائنا، اس کے بعد اب وہ اسی رفتار سے شروع ہو گیا ہے، اور خاص طور پہ جب نومبر میں میٹنگ ہوئی تھی جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی کی، جو سب سے ٹاپ کا ادارہ ہے یہ چائنا پاکستان اقتصادی راہداری کا، اس کے بعد آن ٹریک ہو گیا ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ حالات معمول کے مطابق آ رہے ہیں، اور جو یہ راہداری کا جو پروجیکٹ ہے سی پیک کا، یہ اب دوسرے فیز میں انٹر کر رہا ہے۔ میں نے پچھلے 30 سالوں میں ہندوستان کی تذلیل ہوتی اتنی کبھی نہیں دیکھی۔ ویسٹرن میڈیا میں، ابھی میں واشنگٹن گیا ہوا تھا، اور ادھر میں نے دیکھا امریکن کانگریس میں، امریکن میڈیا میں، امریکن تھنک ٹینکس میں جو زبان استعمال کی جا رہی ہے ہندوستان کے بارے میں تنقیدی، وہ آج تک نہیں کی گئی، اور کشمیری عوام مزاحمت کر رہے ہیں، ہندوستان کے اپنے عوام، صرف مسلمان نہیں، مزاحمت کر رہے ہیں۔ ہمیں ایک نادر موقع تھا اپنا موقف زوردار طریقے سے پیش کرنے کا، اور 70% یہ جنگ، یہ میڈیا، تھنک ٹینکس، یہ بیٹل آف آئیڈیاز ہے، اور یہ طویل جدوجہد ہے۔ ہم نے ایک واضح، ٹھوس، پختہ حکمت عملی تیار نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیسے سسٹین کرنا ہے، کشمیری عوام کو کیسے ہمت حوصلہ دینا ہے، اور اس ایشو کو آگے لے کے چلنا ہے، کیونکہ یہ 1971 کے بعد سب سے اہم واقعہ ہوا ہے اس خطے میں کہ ایک جغرافیہ تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے مودی نے، تو ہم نے اس کا پورا پاکستان کے حق میں، کشمیری عوام کے حق میں فائدہ نہیں اٹھایا۔ مشاہد صاحب، کوالالمپور سمٹ میں نہ جانا پاکستان کی سفارتی غلطی تھی یا اس میں کوئی بہتری والا معاملہ تھا؟ کوالالمپور سمٹ میں نہ جانا، یو ٹرنز تو نارمل ہوتے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا یو ٹرن اعلیٰ کہہ لیں، یا یو ٹرن کی ماں جیسے انگریزی میں کہتے ہیں، مدر آف آل یو ٹرنز تھا یہ۔